یہاں دکھاتے ہیں ہم کربلا کی تصویریں، یہاں دکھاتے ہیں ہم کربلا کی تصویریں، حسین کرتے ہیں راز و نیاز خالق سے، حسین کرتے ہیں راز و نیاز خالق سے، فرشتے کھینچتے ہیں ہر ادا کی تصویریں۔ سبحان اللہ اور محمد و آل محمد صلی اللہ۔ کبھی بھرے گی نہ باب المراد کی دیوار، کبھی بھرے گی نہ باب المراد کی دیوار، وہ چاہے جتنی لگا دو دعا کی تصویریں، وہ چاہے جتنی لگا دو دعا کی تصویریں۔ ادب سے پانی جو پھینکا تو انبیاء بولے، ادب سے پانی جو پھینکا تو انبیاء بولے، ہوئی ہے آج مکمل وفا کی تصویریں، ہوئی ہے آج مکمل وفا کی تصویریں۔ حبیب خیمے میں بوڑھے ہیں اور یہ حبیب خیمے میں بوڑھے تھے اور یہ میداں ہیں، حبیب خیمے میں بوڑھے تھے اور یہ میداں ہیں، یہاں جوان ہیں اس حور ماں کی تصویریں۔ نعرہ سلوات۔ کمر رضوی کا کلام ابھی بالکل اسکرین شاٹ لیا ہے اور اردو میں ہے اور پڑھا نہیں ہے ایک بار، تو جہاں پہ غلطی ہو جائے اس کی معذرت پہلے سے ہی چاہتے ہیں۔ درود پڑھیں بر محمد والے محمد۔ خدا تخلیق جب کرتا ہے دنیا کو سمندر سے، خدا تخلیق جب کرتا ہے دنیا کو سمندر سے، تو بندہ منتبت لکھے نہ کیوں پھر آب کوثر سے۔ تم مسافر ہوں ولایت کا ازل کہتا ہے محشر سے، مسافر ہوں ولایت کا ازل کہتا ہے محشر سے، سفر کرنا ہے نیزے سے، سفر کرنا ہے نیزے پر گزر جانا ہے خنجر سے، سفر کرنا ہے نیزے پر گزر جانا ہے خنجر سے۔ تم میری تشنا لبی کا ربط ہے اس طرح کوثر سے، میری تشنا لبی کا ربط ہے اس طرح کوثر سے، نمک لہجے میں رکھ دیتی ہے یہ اس میٹھے ساغر سے، اس میٹھے ساغر سے۔ تو زمیں پر 3 حصوں میں مقرر ہو گیا پانی، زمیں پر 3 حصوں میں مقرر ہو گیا پانی، علی کا مرتبہ میں پوچھ بیٹھا تھا سمندر سے، علی کا مرتبہ میں پوچھ بیٹھا تھا سمندر سے۔ تو سواری ساقیے کوثر کی زیر آب آتی ہے، صفے ماہی ہوئی آراستہ قندیل گوہر سے، تو نہ ہو نقش قدم تیرا زمیں بیمار ہو جائے، نہ ہو نقش قدم تیرا زمیں بیمار ہو جائے، شفا کے راستے کھولے گئے ہیں تیری ٹھوکر سے، شفا کے راستے کھولے گئے ہیں تیری ٹھوکر سے۔ تو علی کا ایک پرندہ دھوپ میں جب نظم پڑھتا ہے، علی کا ایک پرندہ دھوپ میں جب نظم پڑھتا ہے، درختوں سے اتر آتے ہیں سائے پیر سے پر سے، درختوں سے اتر آتے ہیں سائے پیر سے پر سے۔ درود پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو برائے داد اٹھتے ہاتھ سے سمجھا نہیں تم نے، برائے داد اٹھتے ہاتھ سے سمجھا نہیں تم نے، علم شیروں کے اٹھے ہیں علمدار پیمبر سے، علم شیروں کے اٹھے ہیں علمدار پیمبر سے۔ تو علی کے عشق سے صحرا کو تم آباد کر دینا، علی کے عشق سے صحرا کو تم آباد کر دینا، مشیت پردے ہجرت میں کہتی ہے ابوذر سے،
मशीयत पर जय हिजरत में कहती है। अबू ज़र से दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अंगूठी दी रुकुए हक में बहरे फैज़ ने मुझको, अंगूठी दी रुकुए हक में बहरे फैज़ ने मुझको। सुलेमा आप क्या ले आए हैं दरियाए अखज़र से, सुलेमा आप क्या ले आए हैं दरियाए अखज़र से। तज़मीन भी देख लें कि ख़याले साहिबे मेराज सिदरा तक मुझे ले चल, ख़याले साहिबे मेराज सिदरा तक मुझे ले चल। सना लिखूंगा बाबे इल्म की जिब्रील के पर से, सना लिखूंगा बाबे इल्म की जिब्रील के पर से। एक मिनट वहाँ के लिए नंबर से दुआ के लिए ज़ईफ़ी में भी मौला, ज़ईफ़ी में भी मौला इस कदर ताकत अता कर दे, ज़ईफ़ी में भी मौला इस कदर ताकत अदा करते। तेरी मदहा में मौला ज़िंदगी यूं ही गुज़र जाए, तेरी मदहा में मौला ज़िंदगी यूं ही गुज़र जाए। एक दूसरा शेर था, कहीं से जब सदाए नाला ओ फरियाद आती है, कहीं से जब सदाए नाला ओ फरियाद आती है, और तड़प जाता है दिल बस करबला की याद आती है, तड़प जाता है दिल बस करबला की याद आती है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शान। अस्सलाम ऐ बिन्त हैदर सानिए ज़हरा सलाम, अस्सलाम ऐ बिन्त हैदर सानिए ज़हरा सलाम। ऐ हमारी शाहज़ादी, अस्सलाम ऐ बिन्त हैदर सानिए ज़हरा सलाम। ऐ हमारी शाहज़ादी ज़ैनबे कुबरा सलाम। जिस तरह देखा गया है जिस्म और साए का साथ, जिस तरह देखा गया है जिस्म और साए का साथ, यूं दिया लारे, यूं दिया लारे तुमने अपने माँ जाए का साथ, यूं दिया लारे तुमने अपने माँ जाए का साथ। अस्सलाम ऐ बिन्त हैदर सानिए ज़हरा सलाम। और जिसकी तकरीरों से दरबारे यजीदी हिल गया, जिसकी तकरीरों से दरबारे यजीदी हिल गया, खाक में सब रोबो दाबे बादशाही मिल गया। अस्सलाम ऐ बिन्त हैदर सानिए ज़हरा सलाम, अस्सलाम ऐ बिन्त हैदर सानिए ज़हरा सलाम। ऐ हमारी शाहज़ादी ज़ैनबे कुबरा सलाम। और ज़लज़ला बरदोश थी, ज़लज़ला बरदोश थी जिसकी खिताबत शाम में, ज़लज़ला बरदोश थी जिसकी खिताबत शाम में। और जिसने रूहे ताज़ा दौड़ाई तने इस्लाम में, जिसने रूहे ताज़ा दौड़ाई तने इस्लाम में। अस्सलाम ऐ बिन्त हैदर सानिए ज़हरा सलाम। ऐ हमारी शाहज़ादी ज़ैनबे कुबरा सलाम। आँख खोली जिसने शाहे अम्बिया की गोद में, आँख खोली जिसने शाहे
انبیاء کی گود میں اور تربیت پائی علی شیر خدا کی گود میں السلام اے بنت حیدر ثانی زہرا سلام جہاں پہ دینا صلوات اللہ علیہ کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ظلم پہ ظلم سہ لیا زینب، ظلم پہ ظلم سہ لیا زینب، پر نہ کی تم نے بد دعا زینب، مقصد شے کو تو نے پھیلایا، مقصد شے کو تو نے پھیلایا، کر کے ماتم کی ابتدا زینب، کر کے ماتم کی ابتدا زینب، تیری تخلیق ہے عزاداری، تیری تخلیق ہے عزاداری، مرحبا بانیے عزا زینب، مرحبا بانیے عزا زینب، شکریہ تیرا کر رہا ہے ادا، شکریہ تیرا کر رہا ہے ادا، ماتم شاہ کربلا زینب، ماتم شاہ کربلا زینب، وہ کبھی خلد جا نہیں سکتا، وہ کبھی خلد جا نہیں سکتا، جو ہے تجھ سے گریز پا زینب، جو ہے تجھ سے گریز پا زینب، ہر قدم پہ شریک کار رہی، ہر قدم پہ شریک کار رہی، کب ہوئی بھائی سے جدا زینب، کب ہوئی بھائی سے جدا زینب، واہ کیا مرتبہ کے چوتھا امام، واہ کیا مرتبہ کے چوتھا امام، تیری تقلید کر رہا زینب، تیری تقلید کر رہا زینب، تیرے خطبوں کی ضرب سے محفوظ، تیرے خطبوں کی ضرب سے محفوظ، نہ رہا کوئی سورما زینب، دیکھ کر تیرا صبر و استقلال، دیکھ کر تیرا صبر و استقلال، میں بے حیرت ہیں انبیاء زینب، میں بے حیرت ہیں انبیاء زینب، دیکھ کر تیرا صبر و استقلال، میں بے حیرت ہیں انبیاء زینب، باد شبیر تیرے ہاتھوں میں، باد شبیر تیرے ہاتھوں میں، آ گئی دین کی بقا زینب، آ گئی دین کی بقا زینب، سائل دین حق کو دے کے ودا، سائل دین حق کو دے کے ودا، ہو گئی فخر اہل عطا زینب، ہو گئی فخر اہل عطا زینب، سائل دین حق کو دے کے ودا، سائل دین حق کو دے کے ودا، ہو گئی فخر اہل عطا زینب، باخوشی تم نے اپنے بیٹوں کو کر دیا بھائی پر فدا زینب، فاتح کرب و بلا شہ ریاض، فاتح کرب و بلا شہ ریاض، شام ہے معرکہ تیرا زینب، شام ہے معرکہ تیرا۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول النبی الکریم المخاطب بطہ و یاسین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم قیام الدین اما بعد فقد قال امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام علامۃ المؤمن خمس ثلاثۃ الخمسین وزیارۃ الاربعین والتختم فی الیمین وتعفیر الجبین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات محمد عزیزان محترم، اربعین سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، اور بنظریہ اربعین یہ روا نہیں ہے کہ زیادہ دیر فضائلی گفتگو کی جائے، لہذا بس چند مختصر باتیں اربعین کے حوالے سے، اور یہ اربعین ہمیں کس مقام پر لے جاتا ہے، یہ اربعین ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور اس اربعین سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ جہاں تک میرا ناقص ذہن، میری کج فکری جہاں تک پہنچی ہے، وہ یہ خیال آتا ہے کہ جب ہمارے یہاں کسی ایک مرحوم کا چہلم ہوتا ہے تو پورا گھر، پورا خانوادہ پریشان رہتا ہے، اور آج وہ قیامت کی رات ہے کہ جس میں کسی ایک مرحوم کا چہلم نہیں بلکہ ایک وقت میں 72 شہیدوں کا چہلم، لہذا امکان ہی نہیں ہے کہ فضائلی گفتگو زیادہ طویل کی جائے یا کوئی دوسری بحث چھیڑی جائے۔ اسی لیے میں نے سرکار امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی جس حدیث مبارک، جس قول کریم کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا، یہ آج کی مناسبت سے جس چیز کو بیان کرنے کی کوشش ہے، امام فرماتے ہیں علامۃ المؤمن خمس، مومن وہ ہے کہ جس کی اندر 5 علامتیں پائی جائیں۔ وہ مومن ہے کہ جس کے اندر 5 علامتیں پائی جائیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ ثلاثۃ الخمسین، وہ 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہو۔ اور جب اس حدیث کی اس قول کی شرح لکھی گئی تو اس میں یہ لکھا گیا کہ 5 وقتہ وہ نمازیں کہ جس میں واجب اور مستحب دونوں شامل، یعنی امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر مبارک میں مومن وہ ہے کہ جو کم سے کم ایک دن میں 51 رکعت نمازوں کا مکمل طور سے پابند ہو۔ اور اس کے بعد جو امام فرماتے ہیں قیامت خیز جملہ امام کا، امام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جس کے اندر یہ 5 علامتیں پائی جائیں، جن 5 علامتوں سے پہلی علامت یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو ثلاثۃ الخمسین کو، یعنی 5 وقتہ نمازوں کو، جو واجب و مستحب نمازیں ہیں، ان کو مکمل طور پر 51 رکعت نماز کو مکمل طور پر دن میں انجام دیتا ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وزیارۃ الاربعین،
اور مومن کی نشانیوں میں سے اہم ترین نشانی یہ ہے کہ وہ روز اربعین زیارت اربعین کی تلاوت کرتا ہو۔ تیسری نشانی میں امام فرماتے ہیں وَالتَّخَتُّمُ فِي الْيَمِينِ، اور مومن کی تیسری علامت اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی داہنے ہاتھ میں انگشتری پہنتا ہے، انگوٹھی پہنتا ہے۔ اور چوتھی اور پانچویں جو علامت ہے، خدا کی قسم تمام مسائل کو سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کے اس مختصر سے جملے نے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کی اس مختصر سے جملے نے جو تیسری اور چوتھی شیخ میں امام نے تیسری اور چوتھی علامت و نشانی میں امام نے بیان کیا ہے، تمام مسئلوں کو حل کر دیا۔ امام فرماتے ہیں وَتَعْفِيرُ الْجَبِينِ، نشانی مومن یہ ہے کہ وہ اپنی پیشانی کو خاک پر اپنے معبود کے لیے رکھتا ہو، مومن کی نشانی یہ ہے۔ اور امام فرماتے ہیں آخری نشانی، امام فرماتے ہیں وَالْجَعْرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، امام آخری نشانی میں فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جو حالت نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتا ہو۔ اب بس اسی کو ذرا سا بیان کرنا ہے اور بات کو تمام کر دیتے۔ پہلی نشانی کیا بیان کی امام نے کہ وہ ثلاثۃ الخمسین کا پابند ہو، 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہو۔ اب امام کی نظر میں مومن وہی ہوگا جو 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہوگا۔ بہانے بازیاں امام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ کے ایمان میں کمی اور کجی پیدا کر دیتی، لہذا بہانے بازیوں کو دور رکھتے ہوئے وہ مومن ہے امام کی نظر میں کہ جو 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہو۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایسا وقت پڑ جائے کہ انسان مستحب نمازوں کو ادا نہ کر پائے، لیکن کم سے کم واجب نمازوں کو ہر انسان کو ادا کرنا چاہیے اگر وہ دائرہ ایمان میں آنا چاہتا ہے۔ لفظوں کو اور آسان کر کے آپ کے سامنے بیان کروں، نمازوں کی ادائیگی دائرہ ایمان میں لانے کی دلیل ہے۔ نمازوں سے فرار کوئی انسان کو مومن نہیں بنا سکتا۔ یا اگر انسان یہ بہانے بازیاں کرے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر، یا اگر انسان یہ بہانے بازیاں کرے، ہمارے جیسا جاہل انسان یہ بہانے بازیاں کرنے لگ جائے، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے زبان سے پوچھا کیا صاحب نماز پڑھی؟ ایسا مولانا پڑھنا چاہتے تھے، وقت تھا اور آپ کو دیکھا تو اور دل بڑھ گیا کہ نماز پڑھ لوں، آپ کے پیچھے باجماعت نماز ہو جائے۔ بعض اوقات افراد ایسے بھی ایسے، مگر مولانا کیا کریں، گھر سے نماز کا ارادہ کر کے نکلے تھے، راستے میں چھیٹ پڑ گئی اور وہ چھیٹ ایسی تھی کہ اب ہم نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہ گئے۔ اب یہ امام جانتے ہیں کہ ظاہری چھیٹ کی وجہ سے نماز کے لائق نہیں رہ گئے یا باطنی کثافت کی وجہ سے نماز کے لائق نہیں رہ گئے، اب یہ امام بہتر جانتے ہیں۔ امام دوسری علامت کیا بیان کرتے ہیں؟ اب یہ میرا موضوع ہے سخن اور چند باتیں مختصر بات کو تمام کر دوں گا۔ امام فرماتے ہیں مومن کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ روز اربعین زیارت اربعین کی تلاوت کیا کرے۔ روز اربعین امام مظلوم کربلا زیارت اربعین کی تلاوت کیا کرے۔ کہ صاحب یہ زیارت اربعین ہے کیا؟ کیا ہے زیارت اربعین؟ کیا ہے زیارت اربعین میں؟ تو روایات میں ملتا ہے، شیخ مفید علیہ الرحمہ سے لے کر کے شیخ مجلسی اور شیخ توسی اور شیخ تبرسی، تمام افراد نے یہ لکھا ہے کہ زیارت اربعین ہمارے اور آپ کے 8 امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے جد امجد امام مظلوم کربلا کو واقعی معنی میں سلام کرنے کے طریقے کو بیان کیا۔ امام نے بتایا کہ کس طریقے سے میرے جد امجد کی بارگاہ میں نذرانہ سلام پیش کرو۔ اور یہ جو امام نے فرمایا، یہ جو امام کے حوالے سے یہ زیارت اربعین جو ہم تک آئی ہے، اس میں چند اہم باتیں
جو شخصیت سرکار سید الشہداء کو کائنات میں واضح کرتی. شخصیت سرکار سید الشہداء کو اس زیارت میں بعد سلام امام فرماتے ہیں، ایک جملہ بڑا خاص ہے. امام فرماتے ہیں اللہم، اے میرے معبود، تمام صلوات و سلام ہو اس ذات پر جو تیرا ولی ہے اور تیرے ولی کا بیٹا ہے. زیارت اربعین کے جملے ہیں. سلام ہو اس ذات پر جو تیرا ولی ہے اور تیرے ولی کا بیٹا ہے. امام فرماتے ہیں پروردگارا سلام ہو اس ذات پر جو سب سے زیادہ تجھ سے قریب ہے اور اس کا بیٹا ہے جو سب سے زیادہ تجھ سے قریب ہے. امام فرماتے ہیں پروردگارا صلوات و سلام ہو اس ذات کریم پر کہ جسے میدان کربلا میں بے جرم و خطا شہید کر دیا گیا. یہ تمام باتیں زیارت اربعین میں ہیں. الغرض اب یہ جو چیز ہے، یہ جو شے ہے کہ جس کو ہم منا رہے ہیں، جس میں ہم غمگین ہو رہے ہیں، یہ اربعین کیا ہے؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے صاحب کہ یہ اربعین کیا ہے؟ اب انشاءاللہ وقت ہوتا اور موقع فضائل ہوتا تو بیان کرتا کہ آخر جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اسی مقام پر آنے کے بعد جب دیکھ رہا تھا کہ اربعین کیا ہے تو میں نے اپنے مطالعے کے اعتبار سے جو ریسرچ کر کے جو دیکھا میں نے وہ یہ کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ اس کا سبب بیان کرتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ کسی انسان کے مر جانے کے 40 دن کے بعد ہی اس کا 40واں کیوں منایا جاتا. یہ ایک وجہ بیان کی ہے. انشاءاللہ کسی مجلس میں وقت ملا تو اس کو مکمل بیان کروں گا. اصل موضوع یہ ہے کہ یہ اربعین کیا ہے. اب زیادہ دیر نہیں، 5 سے 7 منٹ فضائلی گفتگو اور ربط مسائل. یہ اربعین کیا ہے بڑی آسانی سے عرض کروں آپ کی خدمت میں. یہ جو 20 صفر روز اربعین یہ کیا شے ہے؟ اب آئیے گا میرے ساتھ، میں آہستہ آہستہ چلوں گا. اربعین کیا ہے؟ اربعین پوری توجہ اب یہاں سے ایک جملے پر. قبلہ اجازت چاہوں گا. اربعین فتح حسینیت کا، رخسار یزیدیت پہ مضبوط تماچے کا نام ہے. اب آئیے میرے ساتھ ذرا سا چلیں. اربعین فتح حسینیت کا، رخسار یزیدیت کے پہ بھرپور تماچے کا نام ہے. اور بتاؤں، اربعین مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کا نام ہے. اربعین پست فکر لوگوں کو بلند مقام عطا کرنے کا نام ہے. اور آسان کروں، اربعین سبزوار حریت میں محبت حسین کے حسین پودے لگانے کا نام ہے. اربعین کیا ہے کہ صاحب اربعین واحد وہ مقام ہے کہ جس میں خاموش روحوں کو ذکر حسین، مودت حسین کے ذریعے سے انقلابی روح بنایا جا سکتا ہے. کہ صاحب یہ وجہ کیا ہے کہ اربعین میں مجھے یہ بتائیے کہ ایک انسان کتنا پیدل چل سکتا ہے؟ چلیے مثال لے لوں میں آپ کی. ہمارے سامنے اس وقت بزرگوار جناب بشیر صاحب تشریف فرمائے، خدا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے. اب آپ ان دونوں کی مثال لے لیں. ان نوجوان کو اگر کہا جائے گا تو صاحب کہیں گے ہمارے پیروں میں طاقت ہے، ہم تو چل لیں گے. اب آپ ان سے یہ کہیے کہ آپ کو یہاں سے بالاگنج چوراہے تک پیدل جانا، تو آپ کہیں گے صاحب چلے تو جائیں گے مگر جانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے. ایک اہم مقام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. صاحب چلے تو جائیں گے مگر جانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب اگر کسی کے پیر اس قابل نہ ہو کہ وہ طویل راستہ پیدل طے کر سکے تو اسے کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. سلام ہو ہمارا مودت حسینی پر کہ 108 کلومیٹر ضعیف بھی پیدل چلتا ہے، بچہ بھی پیدل چلتا ہے، جس کے پیر ہیں وہ بھی پیدل چلتا ہے، جس کے نہیں ہیں وہ بھی پیدل. جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا بعض افراد نجف سے کربلا مشی اس حالت میں کرتے ہیں کہ جن کا ایک پیر صحیح و سالم اور ایک پیر مکمل نہیں ہے.
مگر پھر بھی ایک اہم بات ہے جانے محترم پوری توجہ کہ صاحب اگر کوئی یہاں سے وہاں تک پیدل جائے گا ضعیف، جس کے پیر سلامت نہ ہو، جس کے اندر صلاحیت نہ ہو، جس کے قدموں میں قوت نہ ہو، وہ بغیر سہارے کے نہیں جا سکتا. تو مجھے کہنے دو وہ انسان 108 کلومیٹر بھی بغیر سہارے کے نہیں جا سکتا. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم، وہ انسان 108 کلومیٹر یا 110 کلومیٹر یا کم سے کم 82 کلومیٹر وہ پیدل نہیں جا سکتا. تو ماننا پڑے گا اس مشی میں اس کمزور کو کوئی سہارا دینے آیا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو سہارا دینے کے لیے آیا ہے. اب دنیا ہم سے سوال نہ کرے کہ ہم اتنا لمبا راستہ پیدل کیوں طے کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پیروں میں قوت ہو نہ ہو، دل میں محبت حسین کی قوت موجود ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قریب حسین پہنچیں. 40 شمع مودت حسینی کو اور زیادہ روشنی دینے کی شے کا نام ہے. 40 مودت حسینی کو اپنے دلوں میں زندہ کرنے کا نام ہے. مشی 40 جو 40 کی مشی ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس کا نام ہمیں اتنی قوت عطا کر سکتا ہے، یہ پیغامی اور آخری جملہ ہوگا، جس کا نام ہمیں اتنی قوت، یہ لفظوں کو اور آسان کروں، نام تو بہت بڑی چیز ہے، جس کی زری کی زیارت کا شوق ہمارے جذبات کو اتنا مضبوط کر سکتا ہے کہ اب کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی سختی ہمیں اس راہ پر پیدل چلنے سے روک نہیں سکتی. تو کیا اس ذات کا کردار اتنی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یا اس ذات کی محبت و مودت اتنی صلاحیت نہیں رکھتی کہ اگر ہم اس فرش عزا پہ بیٹھ کر اس ذات کی مودت کو اپنے دل میں بسائیں تو پل صراط کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا. مشی کا راستہ آسان ہے تو پل صراط کا راستہ بھی. میں جب گیا تھا اس سفر پر تو ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہو رہا تھا کہ پل صراط کیسا ہے، پل صراط کتنا سخت ہے. کیونکہ جب نجف میں تھے اور مشی سے پہلے ایک عالم دین خطاب فرما رہے تھے جو پل صراط کے سلسلے سے گفتگو کر رہے تھے، تو ان کی گفتگو کو سننے کے بعد ذہن میں سوال آیا کہ آخر یہ پل صراط ہے کس شے کا نام. مگر خدا کی قسم اس منبر سے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، پل صراط کی حقیقت مشی 40 میں کرتے کرتے مکمل کھل گئی. یہ سوال ذہن میں لے کے مشی کے لیے چلا. سفر کیا تھا، ارادہ کیا تھا کہ روضہ ایمان کی طرف جانا، ایک منزل کی طرف جانا. پہلی بار کا سفر تھا. ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ سنا تو بہت ہے کہ لوگ اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنا آسانیاں رہتی ہیں، یہ چیزیں مہیا ہوتی ہیں، یہ چیزیں مہیا ہوتی ہیں، مگر کبھی دیکھا نہیں تھا. اس لیے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اتنا پیدل چل پائیں گے کہ نہیں چل پائیں گے، کیا اس مقام تک پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. لیکن جب اس راستے پر چلے اور دل میں یہ شوق لیے ہوئے چلے کہ اپنے آپ کو کسی بھی حال میں ذریعہ ایمان تک پہنچانا ہے، تو اب راستہ آسان ہو گیا. دشوار منزلیں آسان لگنے لگی. یا لفظوں کو اور بدل کے کہوں تو شاید آسان ہوگا، وہ راستے کہ جو چلنے سے پہلے دشوار لگ رہے تھے، چلنے کے بعد وہ راستے گلزار لگنے لگے.
تب فوراً یہ خیال آیا کہ یہ راستہ گلزار ہوا اس لیے کہ دل میں خیال تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے آپ کو ذریعہ امام تک پہنچانا ہے۔ فوراً خیال آیا پل صراط کا، کہا بس دل میں خیال یہ رکھ لو کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے آپ کو خدا تک پہنچانا ہے۔ تو جیسے یہ راستہ آسان ہوا پل صراط بھی آسان ہو جائے۔ بس دل میں خیال ہونا چاہیے، اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرنا چاہیے، ورنہ آپ جائیں اور جا کر کے دیکھیں مشی امام مظلوم کربلا، 40 امام مظلوم کربلا کے حالات۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے آج یہ دعا کریں کہ مولا اس سال نہیں آ پائے، صلاحیت دیجیے گا، اس فرش عزا کی دعا کرتے ہیں۔ معبود تجھے حسین کی مظلومیت کا واسطہ سال آئندہ اتنی صلاحیت دینا کہ ہم 40 کی مشی امام علی کی قبر مبارک سے امام حسین کی قبر مطہر تک کا۔ حضور ہم اور آپ اس سال نہیں پہنچ سکے، غم نہ کریں، اپنے دلوں کو کربلا معلیٰ بنائیں اور یہیں سے حسین کی صدائے استغاثہ پر لبیک یا حسین کہتے ہوئے ذریعہ امام مظلوم کربلا کا دیدار کرے، ذریعہ امام مظلوم کربلا کی زیارت فرمائیں اور بس خیال کریں۔ خدا کی قسم روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر مشی پہ نہیں جا سکے، زیارت پہ نہیں جا سکے تو پریشان مت ہو، دل میں خیال کرو کہ مولا ہم آپ کی زری کے قریب کھڑے۔ یہ مشی امام مظلوم کربلا جو کی جاتی ہے یہ کس چیز کی یاد ہے؟ 40 کی زیارت کا یقیناً بہت ثواب ہے، مگر تمام مراجعین کرام اور تمام بزرگ علماء دین نے لکھا ہے کہ جتنا ثواب زیارت میں روز 40 جتنا ثواب ذریعہ امام مظلوم کربلا علیہ السلام کی زیارت کا ہے، اس سے کہیں زیادہ ثواب اس مشی کا ہے کہ جو راستے میں انجام دی جاتی ہے۔ صاحب اس کا سبب کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ یقیناً زیارت ذریعہ امام مظلوم کربلا کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن مشی کا ثواب اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم اس مشی کی حقیقت کیا ہے، کہ اس مشی کی کیا حقیقت ہے کہ جب قافلہ رہا ہو کے واپس آیا ہے، جناب زینب سب سے پہلے اپنے بابا کی قبر مبارک پہ گئی اور بابا کی قبر پہ پہنچنے کے بعد اپنے حالات بابا کو بیان کرنے کے بعد نجف سے کربلا پیدل زینب چل کے گئی۔ خدا نے شرف بخشا ہے اس راستے پر پیدل چلنے والوں کو کہ وہ ایک لمحے کے لیے زینب اولیاء مقام کے ہم سفر رہ سکے۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ آج کسی ایک کشتگان کا چہلم نہیں ہے، آج ایک وقت میں آپ کو زہرا کو 72 شہیدوں کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ آج ام لیلا کو علی اکبر کی جدائی کا پرسہ پیش کرنا ہے، آج ام رواح کو علی اصغر کے چھدے ہوئے گلے کا پرسہ پیش کرنا ہے، آج ام فروا کو قاسم کے تقسیم شدہ لاشیں کا پرسہ پیش کرنا ہے، آج زہرا کو حسین مظلوم کی شہادت کا پرسہ پیش کرنا ہے، آج زہرا کو زینب ام کلثوم کی بیردائی کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ ہاں زادارو، بس زیادہ دیر مسائل نہیں پڑھتا، چند جملے سن لیجئے، مجلس تمام کر دوں گا۔ ازادارو قوت نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر 40 کے مسائل پڑھ سکوں۔ جب مجلس 40 پڑھنے بیٹھتا ہوں وہ خیال آ جاتا ہے کہ جب روز 40 میں امام کی بارگاہ میں تھا اور ایک منظر دیکھ رہا
رہا تھا کہ یہ وہ مقام ہے جب بتانے والا بتا رہا تھا یہ وہ مقام ہے جہاں اکبر کے سینے پہ برچھی کی علی لگی، یہ وہ مقام ہے جہاں اصغر کے گلے پہ تیر لگا، یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کا داہنا بازو قلم ہوا، یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کا بایاں بازو قلم ہوا۔ عزادارو ایک عجیب منزل آئی، نہر فرات کے پاس ایک مقام ہے جسے مقام امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچے اور سوال کیا کہ بھائی یہ کس کا مقام ہے، تو بیان کرنے والے نے بیان کیا یہ مقام امام زمانہ کا ہے۔ عزادارو ذہن میں سوال آیا کہ قبر امام مظلوم کربلا اتنی دور ہے، امام کا بیٹا اتنی دور آ کے کیوں رکتا تھا؟ جب استاد سے سوال کیا استاد یہ کیا ماجرا ہے، کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے یہ وہ مقام ہے جہاں زہرا کا لال زین سے زمین پہ گرا۔ عزادارو سنو کے وسائل، یہ وہ مقام ہے جہاں زہرا کا لال زین سے زمین پہ گرا۔ عزادارو امام وہ فرمانے لگے کہ زمانے کا امام، عزادارو بڑے اطمینان سے چلیے گا، زمانے کا امام، مسائل کی رات ہے، اطمینان سے مسائل سنیے گا۔ میں نے فضائل میں کمی کی اس کے لیے ہے کہ میں مسائل میں سید الشہداء پڑھ سکوں اور آپ کو 40 کی منازلوں کو دکھا سکوں۔ عزاداروں کو تقریر ہو رہی تھی، جو سن رہا تھا استاد فرماتے ہیں کہ امام اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے چاہنے والے کے ساتھ، اپنے نائب کے ساتھ اس مقام پر آئے زیارت کرنے کے لیے۔ نہر القمہ کے پاس جو حضرات گئے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، بالکل نہر القمہ سے ملا ہوا مقام امام زمان ہے۔ پوچھا مولا آپ کے جد امجد کا روضہ مبارک، قبر مطہر تو اتنی دور ہے، مولا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ امام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، کہتے اگر میں تجھے بتاؤں گا تو تو مر جائے گا۔ وہ کہتا ہے ماں بیان کیجئے، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سی وجہ ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ عزادارو امام نے کہا کلیجے پہ ہاتھ رکھ لے۔ اس نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، کہا مولا بیان کیجئے وجہ کیا ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا تجھے نہیں معلوم یہ وہ مقام ہے جہاں میرا جد مظلوم زین سے زمین پہ گرا، وہ غش کھا کے گر گیا۔ امام نے پانی کے چیٹے سے غش سے فاقہ دلایا، وہ بیدار ہوا اور بیدار ہوتے ہی ایک سوال کیا مولا اگر آپ کا آقا، میرے سوال کا جواب دے دیجئے مولا، اگر آپ کا جد مظلوم یہاں زین سے زمین پہ گرا تو تلے زینبیہ کے پاس سر کیوں کاٹا گیا؟ عزادارو جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ قیام امام سے تلے زینبیہ کا فاصلہ کتنا ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی بچہ یا ضعیف پیدل چل کے جائے گا تو چلتے چلتے تھک جائے گا، اتنا زیادہ فاصلہ ہے۔ امام نے بیان کرنا شروع کیا، دیکھنا میری طرف، 40 کے مصائب کرنا، جی کھول کے ماتم کرنا۔ عزادارو امام نے بیان کرنا شروع کیا، کہا اگر سننا چاہتا ہے تو سن، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا جد زین سے زمین پہ گرا۔ عزادارو سنیں گے، جب امام فرماتے ہیں جب میرا جد زین سے زمین پہ گر گیا، خدا لعنت کرے شمر ملعون کو، ایک ہاتھ سے اس نے اپنی تلوار کو پکڑا، ایک ہاتھ سے میرے جد کے سر کو پکڑا، کھینچتا ہوا تلے زینبیہ تک لے گیا۔ راستے میں جتنے پتھر پڑتے گئے اپنی تلوار کو پتھر پہ مارتا گیا، اور جب تلے زینبیہ کے پاس پہنچا تب جا کے آواز دی، اے زینب ارے تیرا ماجایا تڑپ رہا ہے، خیمے سے باہر نہیں۔ عزادارو ختم کر رہا ہوں، عزادارو سنو گے، آج روز 40 یہ روایت پڑھی جاتی ہے، بس آخری چند جملے سنو مجلس تمام ہو گئی۔ عزادارو روز 40 امام کا پہلا زائر، امام کا پہلا زائر جابر بن عبداللہ انصاری قبر امام مظلوم کربلا پہ پہنچا۔ روایت کہتی ہے کہ جابر کے ساتھ چند مدینے کے افراد اور تھے جو تلاش کرتے کرتے امام کی قبر مبارک پہ پہنچے۔ امام کی قبر پر سلام و کلام کر رہے تھے کہ اچانک قبر امام میں ایک زلزلہ پیدا ہوا۔ عزادارو قیامت ہو گئی، قبر امام میں ایک زلزلہ پیدا
ہوا؟ جابر نے سبب پوچھا، اے مولا آپ کی قبر میں زلزلہ کیوں پیدا ہو گیا؟ کہ جابر جلد ہٹ جا، کہ مولا کیا کوئی خطا ہو گئی؟ کہ نہیں جابر، میری بہن زینب مجھ سے ملنے آ رہی ہے۔ عزادارو امام فرماتے میری بہن زینب، اللہ اکبر، سنو گے 40 میں رونے کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ آج کتنے دنوں کے بعد بچھڑی ہوئی بہن زینب اپنے ماجائے سے ملنے آ رہی ہے۔ آج کتنے دنوں کے بعد عزادارو سنو گے ایک واقعہ روز 40 کا کیا ہے۔ جب یہ قافلہ زندان شام سے آزاد ہو گیا ہے نا، جس منزل پر لانا تھا لے آیا، بہت کریا کریں گے عزادارو۔ جب یہ قافلہ زندان شام سے آزاد ہو گیا ہے نا، لٹا ہوا سامان بی بی زینب کو دیا جانے لگا۔ بی بی زینب نے ایک ایک سامان، ایک ایک چادر، وارثین چادر کو دینا شروع کی۔ کہا اے بی بی ام لیلہ یہ آپ کی چادر، اے بھابی ام فروا یہ آپ کی چادر، اے بھابی ام رباب یہ آپ کی چادر، اے بہن ام کلثوم یہ آپ کی چادر، اے وہب کی زوجہ یہ تمہاری چادر۔ عزادارو ایک بی بی کو چادر دے چکی۔ جب تمام 40 کے سب سے قیامت خیز منظر کی طرف لے کے جا رہا ہوں، عزادارو جب تمام بیویوں کی چادریں دے چکی، اب جناب زینب نے جو تشت کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ اللہ تمہاری بہنوں کا پردہ سلامت رکھے۔ جناب زینب نے کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی چادر ہے جو تشت میں رکھی ہوئی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے گوشوارے ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے گوشوارے ہیں۔ جناب زینب نے اس چادر کو اٹھایا، اپنی ردا میں سمیٹ لیا۔ جناب سید سجاد کہتے پھپھی اماں یہ ننھی سی چادر کیا کریں گی؟ جس کو وطن جانے کی تمنا تھی وہ تو زندان میں رہ گئی۔ جناب زینب کہتی سید سجاد وقت آنے پر بیان کروں گی۔ عزادارو جب زینب کربلا پہنچ گئی، 40 پہ زینب کربلا آ گئی، امام کی قبر پہ اپنے بیان کر چکی، امام کو احوال سفر بیان کر چکی۔ عزادارو سید سجاد نے پوچھا پھپھی اماں وہ چادر جو لے کے آئی تھی زندان سے، عزادارو ماتم کرنا قیامت کا منظر ہے، جو زندان سے چادر و گوشوارے لائی تھی، پھپھی اماں وہ چادر و گوشوارے کا کیا کریں گی؟ عزادارو جناب زینب نے امام کی قبر سے رخصت ہو کر فرات کا رخ کیا، قریب قبر عباس پہنچی، ننھی سی قبر کو دیکھا، قبر پہ چادر کو بچھا دیا۔ اے عباس سکینہ تو واپس نہیں آئی، سکینہ کی چادر نے لعنت اللہ علی خالصہ سیعلم الذین یؤمنون صلاۃ ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین